حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ کلمات کو پڑھا، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے بخش دیا جائے گا، اور اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے سے پہلے بخش دیا جائے گا، اس کی زندگی کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی اور اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ فرمایا، جس نے خلوص دل سے اس کلام پاک کو کہا، اس کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی غیبی امداد شامل ہوگی اور ہر کام آسانی سے پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے ان کلمات کا ورد کرنا برکت و رحمت ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ وہ سورہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے، اور دونوں ایسی پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے لیے دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تقریب سے کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے انہوں نے بھی بنو سنگھار کیا اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی تھیں، کیونکہ اس شادی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا تھا اور فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیا کہ خوب بن سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو۔ اور سب سے عظیم اور روح مسرت بات یہ تھی، اس مبارک شادی کے پیارے دلہا کو اللہ تبارک و تعالی نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ! میرے مسلمان بہن بھائیوں، خدا تعالی کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ باکرہ عابدہ زاہدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے پسند فرما لیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے کیونکہ تم ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن رہتی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی۔ اس نے اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اسے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے
پہلی ذی الحجہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز آقائے دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی تفصیل یہ ہے۔ آپ نے اپنی کملی یعنی کہ چادر، کھجور کے بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ایمن ام ایمن کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ آپ کہنے لگیں، میں کیوں راضی نہ ہوں؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے ندا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آل عمران میں سورہ نمبر 92۔ آپ نے شب زواف نہیں، اپنا شادی والا جوڑا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، آپ نے اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ چنانچہ حق کے زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن کے روزے میں اور رات عبادت بارگاہ الہی میں گزار دیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے آپ نے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ وہ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے قبل زمین پر جنات رہتے تھے اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے۔ یہی زمین و آسمان کے رہنے والی مخلوق تھی۔ ہر آسمان کے الگ الگ فرشتے تھے اور ہر آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر تھی، اور ہر اوپر کے آسمان والے اپنے نیچے کے آسمان والوں سے زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ دعا کرنے والے اور تسبیح کرنے والے تھے۔ پس آسمان پر آباد فرشتے تھے اور زمین پر آباد جنات تھے۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے قبل ابو الجنات سموم کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا تو فرمایا، اے ابو الجن سموم، اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، ہم زمین میں چھپ سکیں اور ہمارا بوڑھا جوان ہو کر فوت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا، اس لیے وہ سب ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب فوت ہوتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی اس بچے کی طرح جو آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے اور لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا تو وہ زمانہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور خون ریزی کرنے لگے. ان کا ایک بادشاہ تھا اور اس کا نام یوسف تھا. اس کو انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیج دیا اور اس لشکر کا نام لشکر جن تھا. ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 جنات کا سردار تھا. چنانچہ لشکر آسمان نے اتر کر روئے زمین کے تمام جنات کو نکال دیا اور زمین سے انہیں جلا وطن کر کے دریاؤں، سمندروں اور جزیروں میں بھگا دیا اور ابلیس اپنے اس لشکر سمیت زمین پر رہنے لگا. اس طرح ان کا کام آسان ہو گیا اور زمین میں رہائش کو پسند کیا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود عالیہ سے عرض کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی دلیلۃ الجن یعنی جنوں سے ملاقات کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا. البتہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے گم پایا تو ہم نے سوچا شاید مشرکین نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے اور چھپا دیا ہے اور معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ رات بڑی بے چینی اور مشکل میں گزاری. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام نے اپنی گزشتہ رات کی پریشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی. میں اس کے ساتھ چل پڑا اور میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں لے گئے اور آثار بھی دکھائے اور ان کی آگ کے آثار دکھائے. جنات نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد راہ مانگا کیونکہ وہ کسی جزیرہ میں رہنے والے جنات تھے تو آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی حلال ذبیحہ کی ہڈی تمہاری غذا ہے. اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ جنات کا کھانا وہ ہڈیاں ہیں جن پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی گئی ہو اور وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں یا جس ہڈی میں گوشت لگا ہو، اور ہر قسم کی لید و مینگنی تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہڈی اور لید سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم کسی جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا شروع نہ فرماتے ہم میں سے کوئی بھی کھانے پر ہاتھ نہ رکھتا. ایک مرتبہ ہم ایک کھانے پر حاضر ہوئے تو ایک دیہاتی آیا، گویا اسے کھانے سے دور کیا جا رہا تھا. پس وہ کھانے پر ہاتھ رکھا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر ایک لڑکی آئی، گویا اسے بھی کھانے سے ہٹایا جا رہا تھا. پس وہ اپنا ہاتھ کھانے میں بڑھانے کے لیے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا جائے اسے شیطان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. یہ شیطان اس دیہاتی کے ساتھ اس کھانے کو حلال کرنے آیا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا اور اس کے ذریعے اس کو کھانا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ تو ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. حضرت عقبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بن ابی الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابو سعید، حضرت حسن کی کنیت جنات میں سے ایک شخص ہماری ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس سے نکاح نہ کرنا اور نہ ہی اس کی عزت و احترام کرنا. پھر وہ شخص حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا اے ابو خطاب قتادہ، جنات میں سے ایک جن ہماری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم اس سے نکاح نہ کرنا اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم لوگ کہنا ہم تم پر چڑھائی کریں گے، اگر تو مسلمان ہے تو ہمارے پاس سے واپس چلا جا اور ہمیں اذیت نہ دے. پس جب رات ہوئی تو وہ جن آیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہا تم حضرت حسن کے پاس گئے تھے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے تم سے فرمایا کہ تم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرنا اور اس کی عزت بھی نہ کرنا. پھر تم حضرت قتادہ کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا تم لوگ اپنی بیٹی کا نکاح اس جن سے نہ کرنا بلکہ اس کو یہ کہہ دینا کہ ہم تم پر چڑھائی کر دیں گے، اگر تو مسلمان ہے تم ہم سے واپس چلا جا اور ہمیں اذیت نہ دے. چنانچہ انہوں نے بھی اس جن سے یہی بات کہی جس سے وہ جن وہاں واپس چلا گیا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ چند صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بگولا آیا، اس کے بعد ایک اور بڑا بگولا آیا اور جو بعد میں بکھر گیا. پھر ہم نے دیکھا
دیکھا کہ ایک سانپ مرا پڑا ہے تو ہم میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اپنی چادر کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ میں اس کو کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو 2 عورتیں آ کر پوچھنے لگیں تم میں کس نے عمر بن جابر کو دفن کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم تو عمر بن جابر کو نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نے طلب ثواب کی نیت سے دفن کیا تھا تو تمہیں ثواب مل گیا ہے۔ کچھ فاسق جنات نے مسلمان جنات کے ساتھ لڑائی کی تھی اور انہوں نے عمر بن جابر کو قتل کر ڈالا اور یہ وہی سانپ تھا جسے تم نے دیکھا اور دفن کر دیا، اور یہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا، پھر یہ اپنی قوم کی طرف واعظ بن کر اور ڈر سنانے والا بن کر واپس لوٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر میں تھے کہ 2 سانپ آپس میں لڑ رہے تھے تو ایک نے دوسرے کو مار دیا، تو صحابہ کرام کو اس مرے ہوئے سانپ کی خوشبو اور خوبصورتی نے متعجب کیا، چنانچہ صحابہ کرام نے اس سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ پھر اچانک کچھ لوگ آئے السلام علیکم کہہ رہے تھے لیکن وہ لوگ نظر نہ آ رہے تھے، پھر ان لوگوں نے کہا تم نے عمر کو دفن کر دیا ہے، ہم مسلمان اور کافر جنوں نے آپس میں جنگ کی تو مسلمان جن قتل ہو گیا جس کو آپ نے دفن کیا ہے وہ جنات کی اس جماعت سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے بخش دیا جائے گا اور اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے سے پہلے بخش دیا جائے گا، جس نے یہ درود شریف کہے اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ فرمایا جس نے خلوص دل سے اس درود پاک کو کہا اس کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی غیبی امداد شامل ہوگی اور ہر کام آسانی سے پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا نعمتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے اس درود پاک کا ورد کرنا برکت و رحمت ہے۔ ان درود شریف کا ورد کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حضرت معاذ بن عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ذی النورین کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے عرض کی اے امیر المؤمنین میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک جنگل بیابان میں تھے کہ ہمارے سامنے 2 بگولے آئے، ایک اس طرف سے آیا دوسرا دوسری طرف سے آیا، پھر ان دونوں میں مڈ بھیڑ ہوئی اور سخت مقابلہ ہوا، پھر وہ الگ الگ ہو گئے اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور تھا، پھر میں ان کے اکھاڑے کی جگہ گیا تو وہاں بہت سے سانپ پڑے تھے، اتنے بڑے سانپ پہلے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے اور ان میں سے ایک سانپ سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی اور وہیں ایک باریک زرد رنگ کا سانپ بھی مرا پڑا تھا۔ میں ان سانپوں کو الٹنے پلٹنے لگا تاکہ دیکھوں یہ خوشبو کس سانپ سے آ رہی ہے، تو وہ خوشبو اسی زرد رنگ کے سانپ سے آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی نیکی کی وجہ سے ہے تو میں نے اس کو اپنے امامہ میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ پھر میں جانے لگا تو ایک آواز دینے والے نے مجھے کہا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے اس کو وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ میں نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا تم نے بالکل درست کیا ہے، وہ سانپ جنات کے قبیلہ بنو شایان و بنو قیش سے تھا۔ جنات کی آپس میں مڈ بھیڑ اور لڑائی ہوئی، انہی مقتولین میں سے ایک جن وہ بھی تھا جس کو تم نے دیکھا اور وہ شہید ہوا ہے، اور یہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی رحمت کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔